اللہ کے پاس ہوتے ہیں، کون صوفی ہے کون غیر صوفی ہے، اس پہ دعوی ہو نہیں سکتے. مگر میرے تو کوئی نہیں ایسا، ایک دن بھی نہیں گزرا جب میں نے سوچا کوئی اب نارمل ہو کے مجھے کوئی چیز حاصل کرنی. اس میں کوئی شک نہیں کہ ناؤ ایٹ دس ایج I certainly have certain bit of knowledgeability which is exceptional from others. مگر اس کے لیے مجھے کوئی ڈانس تو نہیں کرنا پڑا، الٹا لٹکنا نہیں پڑا، نیچرل تھا اس طرح. آپ ایک کیفے سے گزرے ہوتے ہیں چاہے بریف پیریڈ کے لیے بھی، جب شروع میں آپ گزرے آپ جو بتاتے ہیں آپ نے آیت الکرسی پڑھتے تھے نہیں وہ کیفیت تو نہیں تھی، مجھے ویسے ہی بڑا پیار تھا اللہ میاں سے، گھبراتے ہی تھا، شغل اس وقت بھی رہتا تھا، اس وقت گلے شکوے رہتے ہوں گے. تو ایک لمحہ زیادہ طاقتور تھا جس میں آئی فیلٹ لائک آئی نیڈ اے مور کلوز. ہوتا ہے نا فاصلے پہ تو ہر وقت ہی نظر آتا تھا، تو اس شاید لمحہ حیات میں آئی فیلٹ لائک آئی شوڈ بی مور کلوز، دیٹ ہی شوڈ بی مور کلوز ٹو می. تو اس میں اس لمحے میں ذرا زیادہ مطلب کثرت آ گئی ہوگی، تو وہ ٹھہرا بھی نہیں، ایک معاہدہ سا ہوا پھر ختم ہو گیا. مگر وہ حیران کن نہیں تھا، وہ بھی نارمل کنڈیشن میں. زیادہ تر جو لوگ اس راستے میں جاتے وہ اس کو فٹنس کریں گے. نہیں اعتدال سے بڑھ کے کوئی ویلیو نہیں. آپ چاہے الٹے لٹکے رہنا ساری زندگی، آپ کو کچھ بھی نصیب نہیں ہوتا. اعتدال ہی میں سب سے بہتر علم ہے، اس کے بارے میں ہم 100% شیور. یہ تھا کہ کیا مطلب یہ پروسیس کا پارٹ ہے؟ Is it part of process? This is what I wanted. Yes, it's to be normal is to be a part of it. وہ تو آپ کو پتا نہیں، آپ نے دوسرے کال پہ غور ہی نہیں کیا جو میں نے کہا. اٹس ویری کامن ٹو بی ان کامن، اٹس ویری ان کامن ٹو بی کامن. تو مطلب یہ ہے کہ نارملسی ہی دنیا کا سب سے مشکل کام ہے، سب سے مشکل کام ہے نارمل رہنا، اور تو کوئی کام. اب دیکھو یہ لڑکے اگر جیسے وہ طرح آپ جاؤ جا کے شیخ امین کے جا کے ذرا شاگرد دیکھ کر، ہر ایک پاگلوں کی طرح آسمان توڑ رہا ہوتا ہے. بھائی آپ نے پاگل کر کے انسانوں کو، حضور نے پاگل کر کے انسان اکٹھے کیے اپنے ارد گرد. نارمل پیپل ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، ان کو سب کو دل کو ایک گہرا اطمینان نصیب ہوتا ہے. سب سے بڑا اطمینان کہ وٹ ایور وی آر ڈوئنگ از ناٹ رانگ. مے بی they are not sure it's right or not, but they certainly know it's not wrong. یہی اعتدال. ابو بکر نے کہا کہ ایمان بیم و رجا کے درمیان ہے. بس ہمیں امید ہے کہ اس راستے پہ چلتے ہوئے ہم کلوزر افینٹیز آ جائے گی. یہ آتی جاتی رہتی ہے. سر جو آپ ابھی بات کر رہے ہیں کہ معاہدہ ہوا اور بس ختم اللہ کے ساتھ، وہ کیا معاہدہ ہوا؟ پیمنٹ وغیرہ کیوں نے بتایا؟ دیکھو ساری باتیں تو نہیں بتائی جا سکتی. بات میں مختصراً یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں نے اسے کہا کہ چلو میں کچھ زیادہ کی طلب تو نہیں کرتا، مگر میری آرزو ہے کہ مرنے سے پہلے کم از کم ایک لمحہ کے لیے اسی مجھے آپ کا عرفان نصیب ہو جائے. تو ابھی تو میں مرا نہیں ہوں، مگر عرفان ڈھیر سارا اکٹھا کر لیا. تو اس نے اتنی مہربانی کی. سیکنڈلی میں نے سے کہا میں کوئی طاقتور آدمی نہیں ہوں جو میں فاقہ کشی کروں، یہ کروں وہ کروں. تو اگر آپ کو کمزور بندے پسند ہیں تو حاضر ہوں، طاقتور چاہیے تو پھر معافی کا خواستگار ہوں. وہ نہیں کہا تھا وہ مجنوں کو کہا نا اس کے لیلا کے بعد BA کر لی تو میں بیٹی دے دوں گا. تو اکبر الہ آبادی نے کہا اگر یہی ٹھہری ہے شرط وصال لیلا میرا استعفیٰ بسد حسد تو یاد BA نہیں پاس کر سکتا اور سارا. تو میں نے تو اسے صاف کہا کہ میں اتنا آئی ایم ناٹ اے پاورفل مین، آئی ایم ویری ویک مین، جنرل انسٹنکٹس والا آدمی. تو اگر آپ نوازش فرماؤ، اگر آپ کمزوروں کے بھی خدا ہو تو پھر تو میں حاضر ہوں، اور اگر طاقتور چاہیے تو پھر I'm sorry. تو اس کا جو مجھے نیٹ رزلٹ پتہ لگا کہ اس کو طاقتور چاہیے ہی نہیں تھے. وہ ویکلنگز میں اپنا نشان ڈھونڈ رہا تھا، کمزوروں میں اپنا سراغ ڈھونڈ رہا تھا، مساکین میں. اصل میں وہ مسکین ہوتا ہے. ویسے تو ہم لوگ ویسے ہی جو جان کے پروفیشنل فقیر کو مسکین سمجھ لیتے ہیں نا، مگر مسکین طبع میں وہ ہوتا ہو نوز آئی ایم ویک، وہ اصل میں مسکین ہے. وہ آئی نیو کہ ہمارے تو کچھ بھی نہیں تھا، اسے سوچ ہی تھی.
مگر دیکھو اس کا ایک فرق پڑتا ہے. آئی ہیو 100,000 اور بھی MA پوسٹ گریجویٹس ٹیچرز بھی ہوں گے. nobody had this pact. اور جتنا پھر ان میں اور آج جو بڑے بڑے اساتذہ جو تشریف لاتے ہیں تو سم ٹائم آئی لک ایٹ them and I wonder کہ ان میں مجھ میں کیوں اتنا فرق پڑ گیا. why it is so ایسے, why do they count me so different. حالانکہ I see visibly کہ ان میں وہ اعتدال نہیں ہے جو میں دیکھتا چلوں. میں مطلب میرے ساتھ کے لوگ یا زیر زمین جا چکے ہیں یا اتنے بوڑھے ہو چکے ہیں کہ ان کو دیکھ کے میں خود ڈر جاتا ہوں. آج یار لک ایٹ دیم, ان کو کیا ہوا, اسٹریس کوئی نہیں پڑی, ساری زندگی معمولات میں گزر گئی, بڑے بڑے مسائل جو ہیں وہ بس ایسے ہی گزر گئے جیسے دے مینٹ نتھنگ. کوئی ایسی آئی نہیں چیز جس سے میں کہتا کہ اللہ میاں نے مجھے کسی بڑی اسٹریس میں ڈالا. اب 2-4 دن کے مصائب اگر اتنی بڑی لمبی زندگیوں میں آئیں تو ان کو آپ مصائب تو نہیں نہ کہہ سکتے. سو آئی واز ویسے بھی کیئر لیس تھا معاملات کے بارے میں. اب بھی ہوں. میرے خیال میرے بچے بھی یہی کہیں گے. آف دا ریکارڈ چینل کو بنانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ استاد محترم پروفیسر احمد رفیق اختر کے لیکچرز کو ود ریفرنسز آپ تک پہنچایا جائے تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو. اس ویڈیو میں اس ایڈیشن کے بارے میں اپنا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا اور اس چینل کو آپ سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آنے والی ایسی ساری ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں.